بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیاست کی باتیں تو ہم روز ہی کرتے ہیں، آج ان لوگوں کی بات کر لیں جن کے نام پہ سیاست کی جاتی ہے۔ میرے ساتھ ایک بزرگ موجود ہیں اس وقت، اور ان کی بڑی عجیب و غریب ہسٹری ہے، بڑی دردناک بھی ہے، پریشان کن بھی ہے، اور بڑی عجیب بھی ہے۔ عجیب اس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت یہ میرا خیال ہے کہ 70 کی عمر میں ہوں گے، 70 سال سے ابو ہی ہوگی ان کی عمر، لیکن یہ میرے ساتھ موجود ہیں، اور یہ بیسیکلی پاکستانی نہیں ہیں لیکن پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ یہ گزشتہ کوئی 50 سال سے تقریباً پاکستان میں ہے یہاں پر، اور یہاں پہ اللیگل رہ رہے ہیں، ان کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں۔ ان کی ایک پوری کہانی ہے، وہ آج ہم ان سے بھی کہانی سنیں گے کہ کیسے ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس وقت کہاں پہ رہ رہے ہیں، اور یہ کیا چاہتے ہیں۔ تو السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام آداب۔ بابا جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد بیکار مہربان ہے۔ بیکار مہربان۔ مہربان ہے۔ اچھا، آپ کے نام سے اور آپ کے لہجے سے لگتا ہے کہ آپ ایرانی ہیں۔ ایران کا شہر ہے خوبصورت، ایران کا خوبصورت شہر، ماشاء اللہ۔ کیا نام ہے اس شہر کا؟ تبریز، تبریز۔ اصلی نام تبریز ہے۔ اچھا، آپ تبریز کے رہنے والے ہیں؟ ہم تبریز کا رہنے والے ہیں جی۔ تو یہاں پاکستان میں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو رہتے ہوئے؟ پاکستان میں 50 سال ہو گیا 50 سال ہو گئے۔ تو 50 سال پہلے آپ پاکستان آئے تھے؟ جی۔ کیا کرتے تھے آپ؟ اگرچہ قالین والا کام کرتا تھا۔ اچھا، قالین والا کام کرتے تھے۔ جی۔ تو آپ کے ڈاکومنٹ نہیں ہے، کوئی کاغذ، ویزا، پاسپورٹ کچھ نہیں ہے، وہ کیا ہوا، کدھر گئے؟ اگر ویزا ختم ہو گیا، ایران والا امبیسی میں چلا گیا تھا۔ اچھا۔ اس نے بولا آپ مطلب پاسپورٹ کا موڑ لگانے کے لیے آپ، اس نے بولا اغاجی نے بولا آپ ادھر کیا کر رہے ہو؟ میں نے بولا میں ادھر آیا، میں نے وہ ادھر بہت شوق ہے، بہت پیار ہے۔ میں کہندی کام ادھر سکھایا کیوں نہیں، کام ادھر سکھایا کیوں؟ میں نے بولا یہ بھی ہمارا بھائی ہے نا جی۔ اچھا، پھر پاسپورٹ لے کر رکھ دیا، پھر ہم واپس آ گئے۔ پاسپورٹ انہوں نے رکھ لیا؟ رکھ دیا، ہم بڑا پریشان تھے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نہیں گئے دوبارہ؟ نہ امبیسی گئے نہ؟ نہیں، ڈر گیا تھا۔ ڈر گئے تھے آپ؟ ہاں جی، تو کوئی بھروسہ نہیں۔ اچھا، یہ بیکار مہربان صاحب، فارسی میں تو بیکار ہمارے جیسا بیکار نہیں ہوتا، شاید کچھ اور معنی بنتے ہوں۔ مطلب کام اچھا کرنے والے بیکار، اچھے کام کرنے والے کو بیکار گندا کہتے ہیں؟ کام نہیں، اچھا کام کرنے والے۔ اچھا، تو اچھا کام کرنے والے، یہ بابا جی جو ہے نا، وہ تقریباً 50 سال پہلے یہاں پہ آ گئے۔ اب ہاں، اور بھی میں آپ سے باتیں کرتا ہوں۔ علی چنگیزی صاحب ہیں میرے ساتھ، ایڈوکیٹ ہیں، اور علی چنگیزی صاحب نے ان بزرگوں کا کیس ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ لڑنے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے پاکستان کے اور دنیا بھر کے انسانی حقوق کے مختلف اداروں کو، یونائٹڈ نیشنز کو، اور پاکستان کے انسانی حقوق کے اداروں کو اور اعلیٰ عدلیہ کو انہوں نے وہاں پہ اپیل کی ہے کہ ان بزرگوں کی بات سنی جائے، اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ انسانی بنیادوں پر کیا جائے۔ چنگیزی صاحب، آپ نے خاص طور پر ان کے معاملے میں تحقیق کی ہے، تو اصل کیا پرابلم ہے؟ یہ کب آئے، کیا ہوا ان کے ساتھ کہ ابھی یہ بالکل وہ اپنے پیچھے اپنے علاقے سے بھی کٹ گئے ہیں، اپنے ملک سے بھی کٹ گئے ہیں، اور یہاں رہ رہے ہیں؟ ان کا جو کیس ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ہے، اور مختلف جو آرٹیکلز ہیں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے، جو آپ کی رائٹ ٹو فیملی ہے اس کی ریکگنیشن کی بات کرتا ہے، اور اگر ایک بندہ کسی بھی ملک کے پریمیسز کے اندر ہے یا اس کی ٹیریٹری کے اندر ہے تو اس کو اس ملک کے قوانین کے سامنے لانا وہ بھی ایک ریکگنیشن ہے۔ لہٰذا مثلا آرٹیکل 6 جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے وہ اس کی بات کرتا ہے۔ تو ہم نے اس لیے اس کیس کو ٹیک اپ کیا ہے تاکہ ہم اس آرٹیکل کے تحت جو یہ ہمارے کلائنٹ ہیں یا ہمارے بابا جی ہیں ان کو ہم جو نا وہ ایران بھجوا سکیں۔ آپ نے تحقیق کیا کی یہ کیوں اس طرح ان کے ساتھ یہ واقعہ حادثہ ہوا کیسے؟ مطلب یہ تو بتا رہے ہیں کہ وہ 50 سال پہلے یہ امبیسی میں گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں، یہ ڈر گئے۔ آپ نے کیا تحقیق کی ہے اس معاملے میں؟ ساری کہانی کیا ہے؟ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ غالباً کوئی 18 سے 20 سال کی عمر میں تھے جب یہ پاکستان آئے روزگار کے سلسلے میں۔ اس کے بعد 70s بنتا ہے۔ میں نے ڈرانا بہت شوق تھا، بہت شوق۔
उसी शौक में आए आप। मुझे अल्लाह मेरा रोक लेते न जाया कर, ये दिल मैंने खींच के दिल ले आया आगा जान। तो दिल लग गया फिर यहाँ पे आपका। दिल अभी भी लग गया, तो फिर अब आप क्यों जाना चाह रहे हैं, आपका दिल लग गया तो? अभी भी दिल है, दिल करते थोड़ा भी ईरान में देखा कर आगा जान, ये बात है। तो यहाँ किसी को दिल दिया तो नहीं आपने? नहीं आगा जान, हम इश्क से दूर हैं। इश्क से दूर हैं। कितने दूर फहरिस्तकार हो गए, इतना लम्हा हम खुश रखेगा, तंदुरुस्त रखेगा। यहाँ किसी को दिल नहीं दिया आपने? नहीं आगा जान। तो लगता है वहाँ दिया हुआ है किसी को, जो आप इस उम्र में जाना चाह रहे हैं। उधर खानदान को दिया होगा। ज़मीन का बात है ना, ज़मीन खूबसूरत है, इधर भी उधर भी। इधर मुश्किल जन्नत है, मैं हमेशा बोलता हूँ अपना पाकिस्तान जन्नत है। अच्छा चिंगेज़ी साहब, मैं जो इन्होंने शौक़ की बात की, मैं परवीन शाकिर का कुछ अशार वो आपकी समातों की नज़र हदिया करना चाहूँगा। कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूँ ही उम्र सारी गुजार दी, यूँ ही ज़िंदगी के सितम सहे। तो आप इस पाकिस्तान से मोहब्बत के चक्कर में जो ना आप भटक के आ गए हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको वापस भिजवाएंगे। अल्लाह में मदद करता तो है, देख माशाल्लाह। अच्छा, ये 70s की बात बन रही है कि 70s में ये पाकिस्तान आए। जी बिल्कुल इस तरह। तो उसके बाद ये फिर जो बता रहे हैं कि इन्होंने पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए गए वहाँ पे, तो ये एक कालीन के शोबे से मुंसलिक थे जब ये पाकिस्तान आए हैं, और इनके बहुत सारे शागिर्द इधर थे, तो ये उनको सिखाते थे कालीन के, बहुत बड़े ये एक्सपर्ट थे। तो ये लीगली आए थे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, ये लीगली आए थे, और ये दो तीन दफ़ा गालबन जिनके जो हमें बताया गया उसके मुताबिक फैक्ट्स ये हैं कि ये तीन दफ़ा इनका पासपोर्ट रिन्यू भी हुआ है, या ये ईरान भी वापस गए हैं। उसके बाद ये हुआ कि इनका पासपोर्ट एक्सपायर हुआ, और ये इस्लामाबाद जो ईरान की एम्बेसी है उधर गए हैं और रिन्यूअल के लिए। तो उधर बस एक सेंस ऑफ फियर होता है। उन्होंने पूछा जी आप इधर क्यों हैं, बकौल इनके जो इन्होंने हमें बताया, इन्होंने कहा जी कि मैं इधर कालीन का कारोबार करता हूँ, सिखाता हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि ये तो हमारा नेशनल हेरिटेज है, तो यू आर नॉट सपोज टू लीक आउट दीज आइडियाज़। तो उसके बाद ये उधर से भाग गए, पासपोर्ट इन्होंने उधर ही छोड़ दिया। तो उसके बाद ये फिर पंजाब के मुख्तलिफ जो गाँव हैं उधर, या मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ हैं उधर, ये अपना छुप के काम करते रहे। तो इस जब ये आए थे, आजकल कहाँ पे रह रहे हैं? आजकल के ये चीचावतनी रह रहे हैं। तो आजकल ये आए थे मेरे पास 1-2 दिन, मैंने कहा ज़रा इसको टेकअप करें। तो उसी सिलसिले में चूँकि आपके साथ भी कमिटमेंट थी, तो इनको स्पेशल फिर बुलाया गया। तो बाबा जी, अब उधर आपका गांव कौन सा है ईरान में? पूरा एड्रेस बताएं, शहर कौन सा है? शहर अज़रबैजान, पहले वाला नाम तबरेज़। फिर तबरेज़ से आगे बुस्तनवा आता है, बुस्तनवा से आगे तबरेज़ से आगे बुस्तनवा। बुस्तनवा और तो पानी निकलता कोट खूबसूरत जी। फिर आगे जाके छुचंदी आता है, और मेरा बुस्तनवा से आगे क्या आता है? चुचंदी। जी, चुचंदे। और मेरे माँ का, ये चुचंदे शहर है या गांव है? गांव में, माँ का गांव में, माँ का गांव। जी उसके साथ इनका जो गांव है वो चुचंदे है। किस शहर के साथ? अर्दबल जो शहर है उसके साथ है चुचंदे। बुस्तनवा अर्दबल आगे है, अर्दबल ईरान शहर है ना, मुख्तलिफ शहर है करीब। अच्छा, अगर अभी आपको उधर ले जाएं तो आप पहचान लोगे अपने इलाके को? माशाल्लाह, मैं आप लोगों का फपिया ले लूँगा गजान। अच्छा। और सच अल्लाह मियाँ हम शहर का मौसम करें। अच्छा, ये बताएं कि आपके वालिद साहब का नाम क्या है? मूसा था। मूसा। जी। और वालदा का नाम? मैं नाज़ खानम। नाजो खानम। जी। वालदा का नाम नाजो खानम, वालिद का नाम मूसा। मूसा मेहरबान। जी। तो आप कितने बहन भाई हैं? बहन भाई है नहीं। अच्छा। अकेला है। अकेला? अकेला। तो आप जब यहाँ इधर आए पाकिस्तान में, तो आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त? उस मेरे 20 साल उम्र था। 20 साल? जी जी। तो शादी नहीं की थी आपने? अगर जब माँ बाप ना भी कौन कराता है, अगर जब माँ बाप ही मखलूस होता है। तो जब आप आए थे ईरान, तो आपके माँ बाप नहीं थे? अम्मा जी है था। उसके बाद अम्मा जी थे? जो 9 साल बाद मैंने ख्वाब में देखा मेरा माँ फौत हो गया। फिर मैंने बोला मैंने ईरान जाना। अच्छा। मेरा अम्मा जी मारा फौत हो गया। अच्छा। जाकर देखा वहाँ के फौत हो गया।
یہ چنگیزی صاحب میرا خیال ہے یہ جو واقعات بیان کر رہے ہیں یہ انقلاب ایران سے پہلے کے واقعے، یہ اس سے لگتا ہے کہ انقلاب سے پہلے آئے ہوئے۔ جی جی، یہ انقلاب سے پہلے آئے تھے، انقلاب ایران سے پہلے آئے تھے، اور اسی سلسلے میں ظاہری بات ہے ان کا پاسپورٹ بھی اس وقت ان کے اور معاملات ہوتے تھے، اس کی آؤٹ لک اور سارا، تو اس کے بعد پھر ان کی لائف آپ کے سامنے اب۔ تو یہاں پھر آپ ادھر شادی کی نہیں آپ نے، تو ادھر آ کے تو آپ نے کام کرتے تھے، پیسے پوسے اچھے کماتے ہوں گے؟ اگر جان کے تھے بسیں گھماتا تھا، کتنے پیسے ملتے تھے، بچے لوگ کو خرچ کرتا تھا، میں سردی آنا میں جیکٹ لینا، دستانے لینا، چراب لینا، پھر میں بچے لوگ میں نے بولا تھا میں بے فضول چیزیں کھانا نہیں، میں نے وہ لوگ بچے لوگ کے لیے سیب لے آتا تھا، کیلا لے آتا تھا، اپنے شاگردوں کے لیے؟ ہاں جو فضول خرچی نہیں کرتا تھا جی۔ تو ابھی یہاں پہ بھی آپ نے کسی کے ساتھ کوئی شادی شدی کی بات نہیں کی؟ بھئی یہاں پہ اتنا عرصہ ہو گیا، آپ خوبصورت بھی ہیں، جوان بھی تھے اور پیسے بھی تھے آپ کے پاس۔ ڈرتا ہوں چھٹے نہ کھاوا، ٹھیک کیا کہا؟ چھٹے نہ کھاوا، چھتر نہ کھاؤں؟ جی جی اگر یہ جان چھتروں سے ڈر لگتا تھا؟ ہاں جی شرمندے کے نہ ہوئے کہ آدمی اپنے آپ کا احترام کرے۔ ہاں، تو یہ آپ نے ساری عمر چھتروں کے ڈر سے ہی شادی نہیں کی؟ اللہ میں مدد صبر دیا تو ہے نا ماشاء اللہ۔ تو ابھی آپ پاکستان کی حکومت سے، ایران کی حکومت میں، اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی دنیا جہان میں لوگ آپ کو دیکھیں گے، سنیں گے آپ کی بات، تو کیا آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کی خواہش کیا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اللہ میں نے ہم اپنا پاکستان میں اچھا لوگ بھی ہے ماشاء اللہ، اللہ میں نے ہمیشہ آباد رکھے، خوش رکھے، اللہ میں نے ہمیشہ اپنا لوگ ہر کام آسان کرے، اچھا لوگ میں نے مدد کرتا ہے، خرچہ دینا ہے، مدد کرتا ہے۔ ابھی آپ واپس جائیں گے تو وہاں آپ کو پتہ ہے کون کون رشتہ دار وہاں پہ رہتے ہیں؟ ادھر کوئی آپ کے جاننے والے، کوئی دوست آپ کے، کوئی رشتہ دار؟ میرا مجھے رکھا تھا دوستی کسی سے آپ اپنے نام بتائیں نا وہاں کسی رشتہ دار کا، پتہ چلے کہ آپ، تاکہ شناخت میں آسانی ہو۔ آپ کے والد اور والدہ کے علاوہ کسی کا نام بتائیں۔ میرے ماما جی کا نام غلام علی امینی۔ غلام علی امینی، امینی یہ کون ہے؟ یہ میرا اماں کا بھائی ہے، آپ کی اماں کا بھائی ہے؟ بھائی ہے۔ تو ان کی بھی عمر ظاہر ہے کافی ہوگی، پتہ نہیں وہ حیات ہیں نہیں ہیں۔ انشاءاللہ تو آپ کے ہم عمر لوگ کون ہیں جو آپ کے جو اس وقت کے ہم عمر لوگ تھے؟ اگر جب میرا اماں نے روکا تھا کسی سے دوستی نہیں کرنا، نام کا تو پتہ ہی ہوگا نا؟ دوستی کرتا ہے نام کی ضرورت ہے۔ کزن وہ کہہ رہے ہیں، کزن وغیرہ کوئی کزن وغیرہ آپ کے، کوئی چچا تایا کے بیٹے، کوئی رشتہ دار کو نام رکھا ہے، نام پوچھا نہیں، نام زیمبر ہے نہیں، اگر ذہن میں نہیں ہے، یاد نہیں ہے نام؟ جی۔ اچھا، اس وقت آپ کے جو گاؤں یا شہر تھا وہاں کا کوئی بڑا آدمی، کوئی اس وقت کا کوئی سیاستدان یا کوئی وہاں پہ افسر، کسی کا نام کو آپ کو یاد ہو، کوئی مشہور آدمی وہاں کا؟ اگر جب ہمیں ادھر آ گئے ہوش آ گیا، اس ویلے ہم پھٹو تھے، ہوشیار نہیں تھے، اللہ میں نے ادھر آ گیا ہم کو ہوشیار بنایا۔ تو اور کوئی شناخت بتائیں وہاں کے دیکھنے والے لوگ جو دیکھیں اور آپ کو پہچان جائیں کہ یہ کوئی فلاں آدمی ہے، کوئی تو اپنے علاقے کی، اپنے کسی بندے کی کوئی شناخت بتائیں۔ شناخت کا شناخت میں پتہ ہے نہیں، میں کسی سے دوست کرتا ہے نہیں تھے، میرا اور اس کے بعد اتنے عرصے بعد رابطہ بھی ظاہر نہیں رہا کسی کے ساتھ؟ جی ادھر بھی دوستی لوگ سے نہیں کرتا تھا، ہمیشہ اکیلا رہتا تھا۔ اور گھر اگر آپ کو لے کے جاتے ہیں تو آپ پہچان لیں گے کہ یہ میرا گاؤں ہے، یہ میرا گھر ہے؟ کھلا کا جان بالکل آنکھ کے سامنے ہے، خوبصورت۔ اصل میں وہ سارا ذہن میں نقش ہے نا، وہاں کے نقشے۔ اس کو جو ڈیل کرے گی وہ تو منسٹری آف ہیومن رائٹس، کیونکہ یہ کیس ایسا ہے کہ اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس انوالو ہوں گے، اس میں منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے، اس کے بعد انٹیریئر منسٹری ہے، فارن منسٹری ہے، اور چونکہ یہ فارن نیشنل ہیں اس لیے فارن منسٹری بھی انوالو ہوگی اس میں، اور جو ایرانین امبیسڈر ابھی تو یہ بھی ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ ان کے پاس فی الحال تو کوئی ڈاکومنٹڈ نیشنلٹی تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن جو حقائق ہیں ان کی نظر میں اگر بات کی جائے تو اگر ایران میں ان کے ڈاکومنٹس مل جائیں، مطلب ڈیٹ آف برتھ ہے یا ان کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، تو وہ یا وہاں ان کا جو بتا رہے ہیں علاقہ،
وہاں کے لوگوں سے یا وہاں کی اتھارٹیز سے رابطہ کر کے ان کا فیملی ٹری تو نکل سکتا ہے. وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جب ایران کی ایمبیسی میں گئے تھے تو پاسپورٹ ادھر چھوڑ کے آئے ہیں، اور ایمبیسی میں ریکارڈ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو بہت پرانا پڑا ہوتا ہے، مینول ہوگا اس وقت. یہ بات ٹھیک ہے کہ آن لائن تو نہیں ہوگا، لیکن مینول بھی اگر ہوگا تو وہ اپنی جگہ پہ موجود ہوگا، تو ادھر سے بھی نکلوایا جا سکتا ہے. وہ دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل. چلیں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پاکستان کے حکام سے اور ایرانی حکام سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ بابا جی کے اس کیس کو خاص طور پر انسانی بنیادوں پر لیں. اقوام متحدہ سمیت تمام انسانی حقوق کے اداروں سے بھی یہی درخواست ہے. بابا جی ہاتھ اٹھا کے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دے رہے ہیں کہ ان کی واپسی کا کوئی بندوبست کر دیا جائے. یہاں پہ ظاہر ہے پاکستان میں یہ انہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی سال یہاں پہ گزارے ہیں، یہاں پہ انہوں نے کام کیا ہے، ان کے بقول انہوں نے یہاں لوگوں کو کام سکھایا ہے. اب بڑی یہ قسم پرسی کی زندگی یہاں پہ گزار رہے ہیں. تو انسانی بنیادوں پر سب کا فرض بنتا ہے کہ جو بھی ان کی گفتگو یہ سن رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے لیول پہ جہاں تک ہو سکے ان کے لیے آواز اٹھائے اور ان کی مدد بھی کرے.